اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج چوتھا رکوع شروع کر رہے ہیں ہم سورہ توبہ کا۔ اس پارے پہ صفحہ نمبر 22 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور حنین کے دن ذرا یاد کرو جب اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور ہو گیا تھا، تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے۔ ثم پس انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی۔ وانزل جنوداً، اور اپنے لشکر اتارے، جنود لم تروہا وعذب الذین کفروا، اور تمہاری مدد کو لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو عذاب دیا۔ وذالک جزاء الکافرین، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ میں نے پوری یہ آیت مبارکہ جو اس لیے پڑھ دی کہ اس کے ساتھ قصہ جڑا ہوا ہے غزوہ حنین کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ مکہ معظمہ فتح ہونے کے بعد ہر طرف، چونکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ معظمہ کو پورے عرب میں مرکزی مقام حاصل تھا، جیسے اب بھی ہے ہمارے لیے، تو تجارت ساری جو تھی اس پورے خطے میں سب سے زیادہ وہاں تھی، حج کی وجہ سے، عمرے کی وجہ سے لوگ آتے تھے، جیسے اب بھی جاتے ہیں لاکھوں لوگ، بلکہ الحمدللہ کروڑوں لوگ ہر سال۔ تو مکہ کا فتح ہونے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان پوری قوت میں آ گئے ہیں، غالب آ گئے ہیں، مشرکین اب کمزور ہو گئے۔ اوپر سے پھر حکم آ رہا ہے حج کے موقع پہ، وہ بات جو ہے نا یہ بعد میں آیا، یہ آیات بعد میں اتری ہیں جو واقعہ اللہ پاک پچھلا سنا رہا ہے۔ یہ رمضان کی بات کریں، مکہ فتح ہو گیا، ہر طرف چرچا ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لوگ دھڑا دھڑ فوج در فوج مسلمان ہونے لگے، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو کچھ مشرکین جو ادھر ادھر بچے تھے نا، انہوں نے قبیلہ حوازن کی ماتحتی میں کئی سارے قبیلوں نے لوگ جمع کرنا شروع کر دیے کہ ایک بار حلہ بول دے مسلمانوں پہ مکہ میں ہی، اور ایک بار پھر کوشش کریں۔ مکہ والے تو مغلوب ہو گئے، ادھر ادھر کے کئی قبیلوں والے لوگ تھے، انہوں نے طائف کے قریب حنین کے مقام پہ اکٹھے ہونے شروع کر دیا، ہزاروں لوگوں نے۔ تو ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، یہ فتح مکہ کے 20-22 دن بعد کی بات ہے بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ واپسی سے پہلے وہاں کا مکہ مکرمہ میں سارا انتظام سیٹ کر دیا، مینجمنٹ جو بھی کرنا تھی، ذمہ داریاں لگا دی گئیں۔ تو پہلے اس نیا جو ایشو بننے جا رہا ہے، اس کے خاتمے کا ارادہ فرما لیا، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہم پہلے اس کا سدباب کرتے ہیں۔ تو جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں بھی 2000 کے قریب لوگ ساتھ شامل ہو گئے، اچھی خاصی بڑی طاقت ہو گئی۔ مسلمانوں کی طاقت یعنی تعداد اب وہ جو قبیلے والے 4-5 قبیلے والے اکٹھے ہو رہے تھے ان سے بڑھ گئی۔
پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے مجاہدین کی، اور مقابلے والے جو ہیں مشرکین کافرین وہ تھوڑے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک تھوڑا سا فخر آ گیا کہ اب اللہ نے ہمیں الحمدللہ عزت دی ہے، ہم زیادہ ہو گئے، پہلے کہاں اتنے کم ہوتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تمہیں غرہ تھا، تمہیں غرور ہو گیا کہ تم اب ادھر جا رہے ہیں نا اس طرف کہ ہم زیادہ ہیں، ایزیلی آسانی کے ساتھ ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے، انہیں شکست دے دیں گے اور کلا کما کر دیں گے۔ اب جب یہ لشکر وہاں پہنچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر بیٹھے تھے، آپ کے ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے چچا، سگے چچا، اور دوسری طرف بھی آپ کے ایک کزن ہی تھے۔ تو جب پہنچے ہیں تو قبیلہ حوازن والے جو تھے وہ تیر اندازی میں بڑے ماہر اور مشاق تھے، فنکار تھے۔ جب ابھی پڑاؤ ڈالا ہے، ابھی انتظامات میں ہیں، کچھ وقت بعد انہوں نے اچانک تیر اندازی شروع کر دی، شدید تیر اندازی شروع کر دی، فائرنگ، تیروں کی فائرنگ۔ تو اب جانور جو اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، وہ بھی بل بلا کے بھاگ پڑے۔ تو جب اچانک تیر ہے، سب لوگ اپنے آپ کو بچانے میں لگ گئے، اور کسی نے کسی درخت کی طرف بھاگ کے پناہ لی، کوئی پہاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ اچانک جب حلہ بولا گیا تو وہ بڑا ہی شدید حلہ بولا گیا تھا، اپنا دفاع، اپنی بچت کرنا مشکل ہو گیا، بچاؤ کرنا۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 80 لوگ رہ گئے، ہزاروں میں سے باقی ادھر ادھر بکھر چکے تھے۔ بچاؤ کے لیے اتنی زبردست تیر اندازی کی گئی۔ یہاں پہ قرآن وہی بیان کرتا ہے، واقعہ دیکھیں دوبارہ، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگی ہو گئی، اور پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے، بھاگ گئے ادھر ادھر سارے جان بچانے کے لیے۔ بڑا ہی مشکل وقت آ گیا۔ ان لوگوں نے سوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، ساتھ 80-90 صحابہ ہیں، ان پہ بھی تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو آج موقع مل گیا، یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا، نعوذ باللہ، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں اور باقی لوگوں سے پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ ان لوگوں نے پوری قوت کے ساتھ اللہ بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پکار رہے ہیں اونچی آواز میں۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت اور بہادری کا ایسا واقعہ ہے، تاریخ انسانی میں کسی کی مثال نہیں ملتی اس کی۔ ایسا جب موقع ہو، ہزاروں کا لشکر سامنے ہو، 70-80 لوگ ساتھ ہوں، تو سپہ سالار کی جان اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ سپہ سالار اگر کسی طرح قتل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پورے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ پہلے ہی بکھرا ہوا ہو۔ اگر جنگ ساری کی ساری تو سپہ سالار کے عزم اور ارادے سے لڑی جاتی ہے، تو اب اتنا بڑا حملہ ہو گیا اور وہ لوگ چھا رہے ہیں، ہر طرف سے بکھر گئے ہیں، اپنی جان بچانے کے چکر میں تیر پیچھا کر رہے ہیں سب کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلت کوشی نہیں کر رہے، خود کو چھپانے کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوئے، بلکہ ان کے لشکر کی طرف بڑھنے لگے۔ بعد میں جو لوگ، روایت میں جو لوگ ان میں سے بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سفید خچر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ہمارے بالکل سامنے ہیں، روب و دبدبہ ہم پہ الٹا طاری ہو رہا تھا، ہمارے دل ایسے گھنٹیاں اندر بج رہی تھیں جیسے لوہے کے کنکر کھن کھنا رہے ہوں، کچھ ہو رہا تھا ہمارے اندر، خوف ہم پہ طاری ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارے جا رہے تھے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، واپس آؤ میری طرف، مومنو واپس آؤ، مجاہدین واپس آؤ، میں ادھر ہوں۔ اتنا شور مچا ہوا ہے، لوگ اپنی جانیں بچا رہے ہیں، شدید تیر اندازی ہو رہی ہے، تیر فائرنگ ہی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا، ان کی آواز باری تھی، پاٹدار جسے کہتے ہیں، اونچی آواز جسے ہوتی ہے، ان کی آواز تھی، انہیں کہا کہ عباس بلاؤ ان کو۔ انہوں نے کہا لوگوں
مومنین مجاہدو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں، پلٹ کے آؤ۔ جب انہوں نے ایک دو بار پکارا تو جس کان تک آواز گئی تھی اس نے تیروں کی پرواہ نہیں کی، وہ لوٹ پڑا۔ جس نے سنا مومن نے، وہ واپس بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے نہیں دیکھا اب سامنے سے تیر آ رہے ہیں، اس نے بس یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں تیروں کی زد میں، اور کچھ صحابہ 8-10 کے قریب صحابہ ان کے گرد گھیرا ڈال کے گول کھڑے ہیں کہ کسی طرف سے بھی تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ آئے۔ سارے واپس پیچھے پلٹ پڑے۔ جیسے ہی توجہ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیروں کی زد میں، سب واپس بھاگ پڑے اور اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت اور بہادری کے ساتھ سامنے ہیں، اور بلکہ ان کی طرف، دشمن فوج کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس سے ان پہ ہیبت طاری ہو رہی ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہ کچھ لوگ بھاگنے کی بجائے ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو جب سب پہنچے وہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو ٹھوکر لگی، وہ آگے کی طرف جھکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذرا جھکے۔ صحابہ نے فوراً پریشان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب سارے اکٹھے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہاں سے نیچے مٹی، ایک مٹھی مٹی دو۔ انہوں نے مٹی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی لی اور ان کی طرف، دشمن فوج کی طرف پھینک دی۔ تو وہ لوگ جو بعد میں مسلمان بہت سارے ان میں سے ہو گئے نا، اسی موقع پہ ہو گئے جنگ کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جیسی وہ مٹی ایک مٹھی پھینکی گی، لیکن ہم ہزاروں کی آنکھوں میں گئی، ہم ہزاروں کو نظر آنا بند ہو گیا۔ ہم سامنے یہ سب کے تیر وہیں رک گئے، تلواریں وہیں رک گئی، اندھے ہو گئے سارے۔ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے فوج آ رہی ہے۔ ایک شخص جو بعد میں صحابی ہو گئے، وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اتنے لوگ ہی نہیں، تو میرا باپ قتل ہوا تھا بدر میں، میں نے کہا موقع اچھا ہے، آج اللہ کے رسول سے بدلہ لیتا ہوں۔ میں ایک طرف سے گیا، دیکھا عباس کھڑے ہیں، میں نے کہا نہیں یہ تو چچا ہے، تو یہ تو روک لیں گے مجھے۔ دوسری طرف سے گیا تو دیکھا حارث کے بیٹے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، کزن، تو انہوں نے کہا یہ بھی روک لیں گے۔ وہ کہہ رہے اتنا ہی ہو کہ میں تیسری طرف سے جانا چاہ رہا تھا، میں نے دیکھا زور سے ایک کوڑا میری پیٹھ پہ پڑا، اور لیکن مارنے والا نہیں مجھے نظر آیا کوئی بھی، پیٹھ پہ پڑا جیسے آگ بھر گئی ہو میرے وجود میں، آگ کا کوڑا ہو، دیکھا کوئی نہیں نظر آیا۔ اسی دوران میری آواز نکلی، چیخ نکلی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے اپنی طرف بلا لیا، عثمان ادھر آؤ، تم ابھی بھی کافر ہو، چلو اسلام قبول کرو۔ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، یکدم اتنا کہنا تھا کہ میں شدید محبت سے بھر گیا اس کوڑے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے یہاں پہ، اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی اس موقع پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب میں سے لوگوں کو جو تھے، ان کو حنین والے، وہ سارے قبیلے والے جو مسلمان ہو گئے، ان کا حوازن کا جو قبیلے کا سردار تھا مالک بن نصری، اسے دوبارہ قبیلے کا سردار بنا دیا۔ وہ اتنا خوش ہوا، جتنا لوگوں کو آفر کی گئی کہ یا تو قیدی بنا لیے گئے، 6000 کے قریب مرد عورت بچے، وہ اپنے بال بچوں کو بھی لے کے آئے، بکریوں تک کے ساتھ لے آئے تھے، پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں رکنا پڑے، سمجھے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے یہ لڑائی لڑنا ہی لڑنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کی کہ یا تو قیدی واپس لے لو، یا جتنا یہ مال اسباب، بکریاں، بھیڑ، سب اونٹ، سب کچھ آپ کا۔ انہوں نے کہا جی قیدی واپس کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیے۔ ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غنیمت ان میں تقسیم کر دیا، اور جو مکہ میں نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان تک بھی بھجوا دیا۔ حنین کے واقعہ نے ایک اور اسلام کو قوت بخش دی، اور ساتھ یہ احساس دلا دیا کہ فتح تمہاری تعداد اور طاقت سے نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے تم پہ، اللہ کی مدد سے ہی۔ وہ کبھی تم 313 تھے بدر میں اور مقابلے میں ہزاروں کی فوج، تب بھی فتح مند تم ہوئے، اور اب تم اکثر، تعداد تمہاری زیادہ تھی، کثرت میں تم تھے، لیکن شکست زدہ ہو رہے تھے، شکست خوردہ ہو رہے تھے،
کیوں؟ تھوڑا سا وہ بیچ میں لوگوں میں آ گیا تھا، آج تو ہم جیتیں گے ہی، کوئی مسئلہ نہیں، آج تو فکر کی بات ہی کوئی نہیں، اللہ پہ توکل، اللہ کی مدد سے توجہ ہٹا لی تھی لوگوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، لوگوں نے۔ یہ تم سب کو بات قرآن بیان کر رہا ہے نا، اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بات ہو رہی۔ یہ دوبارہ دیکھیے، اب واقعے کی طرف لوٹ ہے جی، اردو ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بہت سے موقع، اچھا یہ اب کس موقع پہ اللہ پاک یہ بیان کر رہا ہے؟ تھوڑا سا توجہ کریں، جب وہ اس کے کچھ مہینے بعد حج کے موقع پہ، شوال کا یہ واقعہ ہے، رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، شوال میں واقعہ غزوہ حنین ہوا، اور اس کے بعد 2 مہینے بعد حج کے موقع پہ یہ آیات اتری ہیں۔ ہم نے کہا تھا نا 30 کے قریب آیات، یہ تب حضرت علی سنانے گئے، پھر وہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر الحج ہیں، تو میدان عرفات میں یہ سنائی جا رہی ہیں سب کو کہ لوگوں 4 مہینے کا تمہیں وقت دیا، یہ اکٹھی ہیں ساری آیات، اور اب کے بار یہاں سے تمہارا صفایا کر دیا جائے گا۔ حنین کے واقعے سے اتنی قوت مل گئی کہ مسلمان اب سب کو صاف کرنے جا رہے ہیں، وہاں سے شرک کی سب جتنی بھی باقیات انہیں ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ موضوع چل رہا ہے۔ اب اس موقع پہ یہ آیات کب اتری ہے، غور کریں کہ اللہ پاک نے اب کہا ہے ان سے کہ یہاں سے نکال دو ان کو، مشرکوں کو، تو لوگ سوچ میں پڑ گئے، نکال دیں گے تو ہماری تجارت کاروبار، یہ بہت سارے لوگ تو بھی مشرک ہیں جو حج کے لیے یہاں آتے ہیں، ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ اگلے حج پہ نہیں آئیں گے، روک دیں، تو کاروبار کیسے چلے گا؟ تو ہم تو یہاں پہ تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوں گے بس، پھر باقی تجارت کاروبار یہ سب معاملے تو دنیا بھر میں ان پھیلے مشرکوں کے ساتھ ہے نا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ یہاں پہ مدد، وہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں، ڈر اندر آیا نا، کیا بنے گا تجارت کا؟ اللہ پاک ان کو بتا رہا ہے پہلے بھی اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ تھا، تمہاری اپنی وجہ سے نہیں تھا۔ حنین کا واقعہ یاد کرو کہ اللہ کس کس جگہ تمہاری مدد کرتا ہے، تب تم بھاگ رہے تھے، منتشر ہو گئے تھے، تیر تمہارے پیچھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، پوری استقامت کے ساتھ کھڑے، بہادری کی عظیم الشان مثال بن کے، تب بھی اللہ کی مدد ہی تھی۔ ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجارت نہیں رہے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ مددگار ہے نا تمہارا۔ یا موضوع پہ دیکھیں، اب دوبارہ آئیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، لگتا تھا چھوٹی سی زمین ہے، جدھر دیکھے بارش تیروں کی ہو رہی ہے، پھر تم پیٹھ پھیر کر پھر گئے، پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک تشریح آ گئی، سکینہ، تسکین نازل کی، سکینت، دلی سکون۔ وہ جو 80-90 تھے نا صحابہ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ان پہ اتنے خوف کی حالت میں وہ کھڑے ہیں نا، انہیں کوئی خوف نہیں آ رہا، باقی ڈر کے بھاگ گئے، تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان پہ سکینت نازل کر دی، ان کے اندر سے سارا خوف ختم کر کے سکون نازل کر دیا۔ بعد میں وہ صحابہ خود بتاتے ہیں کہ ہم پہ ایسی نیند سی طاری ہو گئی، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں آ رہی تھی، کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا تیر ہماری طرف آ رہے ہیں، ہمیں لگ جائیں گے، ہمارے اندر سکون ہی سکون اتر آیا، ہمیں اتنا کافی تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے اور کسی کو کوئی تیر نہیں لگا، اندر بھی سکون ہے، ان میں خوف ہی نہیں ہے کہیں پہ۔ اللہ پاک بعد میں یہ بتا رہا ہے حج کے موقع پہ 2 مہینے بعد بتا رہا ہے میں نے تم پہ سکینت نازل کر دی تھی، وہ اندر تمہارے سکون میں نے ڈالا تھا، تمہیں کوئی فکر نہیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں ہو رہی تھی اس موقع پہ۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی تھی، فرشتے بھی نازل کیے، وہ مٹھی بھر مٹی جو ڈالی گئی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ ڈال دیا، سب کی آنکھوں میں گئی، ہزاروں کی آنکھوں میں ایک مٹھی مٹی، ان پہ سکینت نازل کر دی، سکون، اور ان پہ خوف طاری کر دیا، مخالفوں پہ، دشمنوں پہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے کیا ہے، تمہاری کوششوں سے تو نہیں ہے، اب کیوں ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، اور پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ وہی بات
کہ توبہ والی بات جس پہ چاہے معاف فرمائے. ان لوگوں نے کثیر تعداد نے توبہ کر لی, اسلام قبول کر لیا, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. واللہ غفور رحیم, اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. یہ پورا واقعہ یہاں تک کو قرآن نے خود بیان کر دیا. آخر بھی بتا دیا کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی جنہوں نے, جو مارے گئے, پچھلی بات آ گئی, ان پہ عذاب نازل کیا جو مارے گئے وہاں پہ, اور جو لوگ بعد میں توبہ جنہوں نے کر لی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ غزوہ حنین کا پورا واقعہ یہاں پہ اللہ پاک بیان کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما المشرکون نجس, یہ مشرک ناپاک ہیں, نجس ہیں, ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں. عام کہتے سال کو, اس سال کے بعد یہ لوگ اس جگہ سے ہی نکال دیں. ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے حج کی بھی, یہاں حج سے بھی روک دیا. پہلے کہا تھا گیا تھا 4 ماہ دیے ہیں تمہیں معاہدوں کے لیے, یہ وقت دیا تمہیں, اس کے بعد ہم کسی کو نہیں دیکھیں گے. اب یہاں کہ ان کو آئندہ حج کے لیے کہیں سے بھی مشرک نہیں آنے دیں گے. حج میں خالص موحد لوگ اللہ کو ماننے والے حج کریں گے. اس حج پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, مشرکوں نے اپنے حساب سے حج کیا تھا طریقے سے, مسلمانوں نے اپنے. اگلا حکم آ گیا اب آئندہ نہیں حج کرنے دیں گے, مسجد حرام کے قریب بھی نہیں کسی کو آنے دیں گے. یہ وہ بین کر دیا گیا کہ یہاں پہ ان کے لیے پابندی ہوگی, قیامت تک اب مشرک وہاں پہ نہیں داخل ہو سکتا, تب سے پابندی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں ڈر ہے, عِلَّةً فَسَوْفَ یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم, اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا, بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا. اسے پتہ ہے کیسے تمہیں غنی کرنا ہے. یہ تمہیں جو ڈر ہو گیا نا, یہ آ نہیں سکیں گے حج پہ یا عمرے پہ, تو پھر کیا ہوگا, کاروبار کیسے چلیں گے, اللہ کے غنی کر دے گا, وہ حکمت والا, اسے پتہ ہے, طریقے پتہ ہے اسے سارے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, جی جو لوگ قاتل الذین, ان لوگوں سے لڑو. یہ ترجمے میں ان سے جنگ کرو آخر میں دیا گیا ہے, ان سے لڑو. کن سے؟ لا یؤمنون باللہ, جو ایمان نہیں لاتے اللہ پہ, ولا بالیوم الآخری, اور آخرت کے دن پر, ولا یحرمون, اور نہیں حرام جانتے, ما حرم اللہ ورسولہ, جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے. اللہ نے حرام کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام نہیں کرتے تھے. یہ حرام اللہ کے حکم سے جو بھی چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ اللہ نے ہی حرام قرار دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی وہ بات. جن سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں, نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں. ولا یدینون دین الحق کی, اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں, اس اسلام کو قبول کرتے ہیں. من الذین اوتوا الکتاب, یہ کتاب والوں میں سے جو لوگ ہیں جنہیں کتاب دی گئی ہے. یہ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ, یہودی عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے سب. من الذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں کے دی گئی ہے ان کو کتاب, اس کے باوجود توریت ہے, زبور ہے, انجیل ہے ان کے پاس, پھر بھی مشرک بنے ہوئے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ یؤتوا الجزیۃ, یہ جزیہ دیں, عن یدی, اپنے ہاتھ سے, وہم صاغرون, اور یہ ہلکے پڑ جائیں, چھوٹے پڑ جائیں, ذلیل ہو جائیں. اللہ پاک یہاں پہ فرماتا ہے
کہ تم پریشان ہو کہ تمہاری آمدنیاں کم ہو جائیں گی۔ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، اب سمجھنے والی بات، جزیہ یہاں پہ آ گیا ایک حکم۔ جو اسلامی ریاست ہوتی ہے وہاں پہ یا تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، جو لوگ قبول نہیں کریں گے پھر وہ ایک ٹیکس دیں گے، وہ ایک ٹیکس دیں گے جسے جزیہ کہتے ہیں۔ تو مسلمان ان کو ان کے طریقہ زندگی پہ زندگی گزارنے کی اجازت دے دیں گے۔ یہ فرق ہوگا ایک مسلمانوں کا اور ان غیر مسلموں کا۔ اللہ پاک یہاں پہ وہ نافذ کر رہا ہے جزیہ۔ وہ کہہ رہا ہے یہ لوگ یا تو ایمان لے ہیں، ورنہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ان سے لڑیں، اگر یہ لڑائی میں بھی نہیں آتے ہیں، معافی تلافی چاہتے ہیں، معاف کر دیا جائے ان کو، تو ان سے جزیہ لے اپنے ہاتھ سے دیں اور تمہارے سامنے چھوٹے پڑ جائیں، تو پھر ان کو برابری کا وہ حق، ویسے ان کو حقوق ہوں گے جان و مال کے ہر چیز کے، لیکن ان کو اسلامی ریاست میں اقلیت بن کے رہنا ہوگا، اور یہ ثبوت ہوگا یہ ٹیکس جزیہ دینا کہ وہ اقلیت ہیں۔ تو ان کا فیصلہ اللہ یہاں کر رہا ہے کہ اگلے سال سے نہ ان کو حج کی اجازت ہوگی، 4 مہینے میں یہاں وہ 29 آیات پوری ہو گئی ہیں جو اکٹھی نازل ہوئی تھی اس رکوع کے خاتمہ پہ، جس میں پورا ہم نے جو پڑھا تو 4 رکوع میں کہ 4 مہینے مہلت دے دیں، اس کے بعد معاہدے ختم۔ معاہدے صرف ان سے آگے جاری رکھے جائیں گے جنہوں نے کبھی توڑے نہیں، اور وہ بھی تب تک جب تک معاہدہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد الحرام میں بیٹھ کے معاہدے کیے تھے تو وہ اپنے معاہدوں پہ قائم رہتے ہیں، تو آپ بھی قائم رہیں، اور ان سے کہہ دیں 4 ماہ بعد یہ جگہ چھوڑ دیں۔ اور اب حکم ساتھ یہ بھی آ رہا ہے، یہ اکٹھا یہ سارا حکم سنایا گیا نا، یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگلے سال سے ان کو آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ مکہ کے باہر سے یہاں انٹر نہیں ہو سکتے۔ اب خالص اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ اگر اس وجہ سے کسی کو ڈر ہے کہ تجارت کم پڑ جائے گی اور کوئی روزگار نہیں نا، کون سا وہاں فیکٹریاں لگی تھی، بس بھیڑ بکریاں تھیں یا یہ تھے، یا لوگ کوئی چھوٹی موٹی کپڑا وغیرہ بیچنے ادھر ادھر جاتے تھے، اصل تجارت یہ تھی کہ حج اور عمرے کے لیے لوگ وہاں آتے تھے تو کاروبار چلتا تھا۔ اگر ڈر ہے کسی کو تجارت، تو گھبراؤ نہیں، اللہ کو حکمت، اللہ اپنی علم رکھتا ہے، حکمت کے ساتھ انجام دیتا گا معاملہ۔ بس تم یہ کرو کہ ان کو کہو یا مومن ہو جائیں یا ان سے جنگ کرو، ورنہ پھر یہ جزیہ دیں، جزیہ کی بھی آمدنی آ جائے گی، اس سے بھی سلسلہ روزگار حکومت جو ہے جاری رہے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اب کمزور پڑ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ غالب ہے، وہ غالب رہے، اور یہ لوگ ان کے سامنے چھوٹے بن کے ذلیل ہو کے رہیں۔ جی بچوں، یہ 4تھا رکوع الحمدللہ آج ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ چلیں، اللہ حافظ۔